حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے غیر معیاری پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران سیمپل فیل ہونے پر 3 واٹر پلانٹس بند کر دیے۔ مجھے مریم ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے 3 واٹر پلانٹس کی میں نے بھی خبر پڑھی ہے، یہ ان کے نام کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ تاکہ عوام ان کا بائیکاٹ کریں، اور کل اگر وہ اپنی کوالٹی امپروو کر لیتے ہیں اس کے بعد انہی سے وصولیں، اور ایک اور خبر یا اشتہار جاری ہو کہ ان لوگوں نے اپنا معیار درست کر لیا ہے، جو بھی ہے ٹیکنیکل سی بات ہے، اور اب ان کا معیار جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ مجھے یہ بے ایمانی، بددیانتی، یہ کیا بات ہے؟ میں نے پڑھا ہے مختلف اخباروں میں نے چیک کیا ہے کہ یہ واٹر پلانٹس کہیں تو ان کا نام ہو، نام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ ان کو سزا دے سکیں، یعنی سمجھ آ جائے، بائیکاٹ کریں اس کا۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ، جیسے دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والی بات ہے۔ یہ کام تو ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن فائدہ کیا؟ وہ لوگ جو ان واٹر پلانٹ سے کا پانی استعمال کر رہے ہوں گے وہ تو اب بھی کر رہے ہوں گے، نام دیں ان کے۔ صاحب، گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ معاشرے کی ماں سڑک ہے اور سڑک درسگاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارے کچھ ویور سے اس کی وضاحت چاہیے، آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں، رستے جو ہیں، سڑکیں، یہ رستے ہوتے ہیں نا، رستے ہمیں منزلوں تک پہنچاتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں۔ آپ آفیسز پہ جاتے، اپنا کاروبار پہ جاتے ہو، جابس پہ جاتے ہو، ٹھیک ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا سکھاتی ہے سڑک، بیہیو کرنا سکھاتی ہے۔ جیسے ماں آپ کو مل جل کے، اپنے بچوں کو مل جل کے رہنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ڈنگروں والا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ سڑک کا بہت خوبصورت رول ہے۔ سڑک ماں کی طرح ادب، آداب، مینرز، صبر، ضبط، ڈسپلن سکھاتی ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ایک ماں کرتی ہے۔ گیو وے، اس سے زیادہ کو خوبصورت ہے؟ یہاں کیا ہے؟ سنیچ وے، رستہ دینا نہیں، چھیننا ہے دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ بہت بڑی درسگاہ ہے۔ سڑک پہ جس قوم کو سڑک کے استعمال میں کی تمیز نہیں ہے وہ جہالت کی معراج پہ پہنچی ہوئی سمجھو، اور جن کو سڑکوں پہ چلنا آ جائے، میں یہ چونکہ بودے دماغوں کے لوگ ہیں، ان کی کھوپڑیوں میں مغز نہیں ہے، بس پر آئے، جو میں کہتا ہوں نا کہ اگر پاکستان کی آپ ٹریفک ٹھیک کر لو، اس میں ڈسپلن لے آؤ، لوگوں کے رویے چینج ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات ان چولوں کی سمجھ میں نہیں آنی۔ تو سڑک تو بالکل ماں کی طرح چلنا سکھاتی ہے، آپ کو مل کے چلنا سکھاتی ہے، منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ سڑک تو بڑی خوبصورت چیز ہے، رستہ کہہ لو۔ ہاں بالکل۔ ویری ویل ایکسپلین حسن صاحب جی۔ نیکسٹ خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دیہی خواتین کے لیے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ دیہی خواتین کو پالنے اور روزہ کمانے کے لیے گائیں بھینسیں مفت ملا کریں گی۔ سی ایم لائف سٹاک کارڈ سے 80,000 مویشی پال فارمر 27,000 فی جانور بلا سود قرض لے سکیں گے۔ ابھی کل تک تو یہ عمران پہ اعتراض کر رہے تھے، کوئی پتہ نہیں کل یہ بھی لنگر خانے کھولنے شروع ہو جائے۔ لیکن آل دیز میئرز اب ٹھیک ہے، کر لو، کرنے کو ان کے پاس اور تو ہے کچھ نہیں، اس طرح کے کو کام کرتے ہیں۔ کل اس کا مذاق اڑا رہے تھے، آج خود یہی کچھ کر رہے ہیں، مرغی پال، کٹا پال، یہ وہ سب اسی طرح۔ یہ کھلونے ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ مسائل کے حل نہیں ہیں۔ ہم ہیں شارٹ کٹ کے مارے ہوئے لوگ، یہ یاد رکھنا۔ یہ کوئی چیز اب پاکستان میں کسی چیز کے لیے آپ کے پاس شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ایک طاقتور جنریشن پیدا کرو، اس کو اون کرو ڈے 1 سے، پھر 20 سال تک انتظار کرو ایک نئی جنریشن آئے اس ملک میں، تو اس کا کوئی ناک نقشہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کی شکل جو ہے وہ جیسے کاسمیٹک سرجری نہیں ہوتی، وہ خوبصورت چہرہ بنے گا پاکستان کا، اس طرح نہیں ہونا۔ لیکن بہرحال حرج کوئی نہیں ہے، کر کے دیکھ لو۔ جی آگے چلتے ہیں صاحب۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 20 روپے فی یونٹ کمی کا فارمولا تیار کر کے سفارشات کے ساتھ حکومت کے سپرد کر دیے۔ اچھی بات ہے۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں چند چرسی تے سب کو نظر آسی، سرائکی میں
یا کہتے ہیں ہوا گھلسی تے ساریاں کو لگسی. یہ جب ہو جائے گا تب دیکھیں گے. یہ آپ اب اس خبر کو تو چاٹنا ہے, جب ہو جائے گا اس پہ بات کریں گے. جی بالکل ٹھیک. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, آپ کے خیال میں انسان کی کامیابی میں قسمت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ یہ اٹ از اے بلینڈ. آپ فوکسڈ ہو, آپ محنتی ہو, آپ کمیٹڈ ہو اپنے کام کے ساتھ, تو وہ ایک لکیر بنتی چلی جائے گی, یوں سیدھی لمبی لکیر. اوپر سے پھر قدرت مہربان جب ہوگی تو وہ ایک اور لکیر گرے گی, وہ پلس میں آ جائے گا, وہ مائنس. لیکن یہ جو سفر ہے نا آپ کا, یہ فوکس آپ کا کتنا ہے, محنت آپ کتنی کر رہے ہو, دیانتداری اپنے کام کے ساتھ آپ نے کتنی ہے, یہ اٹس لائک اے اسٹریٹ لائن. اور پھر کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر طلب جینون ہو تو پوری کائنات اس کو ہیلپ کرنے لگتی ہے. جی آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ جی بالکل. تو یہ اٹ از اے کمبینیشن. قدرت قسمت بھی اس وقت مہربان ہوتی ہے جب آپ خود اپنے کام کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہو اور اپنے کام کے بارے میں مہربان ہوتے ہو. اٹ از اے بلینڈ کمبینیشن. آئی صاحب, پوپ فرانسس نے دنیا بھر سے آئے بچوں سے ملاقات میں غصے کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ غصہ ہے تو بولنے سے پہلے پانی پی لیں. بہت اچھی بات ہے. یہ بیسیکلی سب سے بڑی دلیری اور بہادری ہی خود پہ قابو پانا ہے. دشمن پہ قابو آپ اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک آپ خود. اچھا, اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہ کوئی کنگ فو ٹائپ کو مووی تھی, بہت خوبصورت. اس میں کیا ہوتا ہے, وہ کسی مشن پہ بھیجتا ہے ان کا جو گرو ہے اپنے 3-4 نا یہ جو بھی ہوتے ہیں یہ مارشل آرٹسٹ. اچھا, وہ ان کو 3 خط دیتا ہے. اس کو کہتا ہے جب تمہیں بہت غصہ آئے تو پہلا خط کھولنا, پھر کوئی سچویشن ایسی آئے جس میں تمہیں بہت غصہ آئے دوسرا خط کھولنا, پھر کوئی ایسی سچویشن آئے کہ تم بہت زیادہ تمہیں تو تیسرا میرا خط کھولنا. وہ سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں جو بھی ان کا مشن ہے. ایک جگہ غصہ بہت, پوری ٹیم جو ہے نا وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے, تو وہ ٹیم لیڈر کہتا ہے کہ وہ جو گرو نے ماسٹر نے جو کہا ہے وہ دیکھا لکھا ہوا تھا پیشنس, ایک لفظ صبر ضبط. ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر منزلوں پہ منزلیں وہ کرتے کراتے پھر ایک سچویشن آتی ہے جس میں بے تحاشا وہ غصے میں آ جاتے ہیں, اشتعال میں آ جاتے ہیں. یہ پھر جو کیپٹن ہوتا ہے ان کا وہ کہتا ہے دیکھو ماسٹر نے کیا کہا, دوبارہ لکھا تھا اسٹل مور پیشنس, مور پیشنس. پھر تیسری منزل پہ غصہ آتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے میسج میں اسٹل مور پیشنس. پہلے پیشنس اسٹل مور پیشنس. مت زندگی میں غصے پہ قابو پانا یہ بہت بڑا کام ہے. حضرت علی دیکھو سبحان اللہ کیا مثال ہے. دشمن نیچے تو وہ مارنے لگے تھے, اس نے تھوک دیا, آپ پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ انہوں نے کہا میں تو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا, اب اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا اور وہ حرام ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے, بہت اچھی بات. پہلے خود کو فتح کرو. اگر تم کچھ اور فتوحات چاہتے ہو زندگی میں, سب سے پہلے اپنے مزاج پہ, اپنے اینگر پہ, فیوری پہ آپ قابو پاؤ. جی اگلی خبر ہے صاحب, نئے چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر اطہر وحید نے رش آورز کے دوران چالان کرنے پر پابندی لگا دی تاکہ اس دوران ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنایا جا سکے. میرا خیال ہے اس ڈاکٹر اطہر جیسا پڑھا لکھا اتنا کوالیفائڈ اور ویژنری بندہ پولیس میں کم ہی ہوتا ہے. کرمنالوجی میں اس بندے نے PhD کی ہوئی ہے. تو اور آؤٹ آف باکس جب تک آپ فیصلے نہیں کرو گے اس ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک کریٹو تھنکنگ نہیں ہوگی, آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہوگی, ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں اور وہاں پہنچ گئے ہیں کہ وہ حل نہیں ہو سکیں گے.
تو یہ اگر ڈاکٹر اطہر وحید نے کیا ہے تو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ویژنری آدمی ہیں. کرمنالوجی میں پتہ نہیں کتنے اور لوگ ہوں گے, گنتی کے چند لوگ ہوں گے پاکستان میں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوگا اس سبجیکٹ میں. تو بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. حسن صاحب ایک شعر ایک کہانی کے سلسلے کا آج کا شعر اور اس کی کہانی. دیکھو میرے آج کل نا, آپ تو کافی دنوں سے چکر نہیں لگا, لیکن اطہر کو پتہ ہے, فاروق صاحب کو پتہ ہے, میرا ایک کمرہ میں نے تصویروں سے بھر دیا ہے. بچپن کے دوست, اسکول ڈیز, کالج ڈیز, یونیورسٹی ڈیز, اور وہ 20 فریمز ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے آدھے سے زیادہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. میں ان کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہوں. شعر, یہ میں نے بیک گراؤنڈ بتایا. میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں, میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں, تھکی آنکھوں کے پردے میں نمی محسوس کرتا ہوں. واہ. مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں بیٹھا ہوں, ان کی کمپنی میں بیٹھا ہوں. سو بہت ہی خوبصورت وہ جذبات ہیں اس